الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ ناظرین کرام، آئیے ادب و احترام کا دامن تھام کر، عقیدتوں کے گلشن سے محبتوں کے پھول چن چن کر، ائمہ اہل بیت کی کہکشاں کے اس چمکتے دمکتے اور حسین ترین ستارے کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو، عقیدتوں کی حاضری کو پیش کرتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی سنہری لڑی کی نوی حسین ترین کڑی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی پیار سے، انتہائی ادب سے امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جن کے فضائل بے شمار ہیں اور جن پر کائنات کی ہر شے نثار ہے، جن کی محبت کل ایمان ہے اور جن کا ذکر عقیدت مندوں کی پہچان ہے، بخششیں جن کے در سے یقیناً بٹتی ہیں، جود و کرم و سخاوت جن کے در پہ سجتی ہیں، جو فضائل و کرامات کا بہتا ہوا سمندر ہیں، جو فصاحت و بلاغت کا حسین ترین گھر ہیں، فراست جن کی بے مثل و بے مثال ہے، صبر و حلم بھی جن کا کیا ہی کمال ہے، انبیاء کرام کے علوم کے جو وارث بنے، مصائب و آلام کے وقت عظیمت کے سانچے میں جو ڈھلے، صاحب علم لدنی ہونا جن کی شان ہے، ائمہ اہل بیت کے علم و عرفان کا محافظ ہونا جن کی پہچان ہے۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی، کہ جن کو قدرت نے اس گلشن کا مہکتا پھول بنایا، جو گلشن اس کائنات کا سب سے حسین ترین گلشن ہے، جو آل سیدہ کائنات میں امامت کے لیے باقاعدہ چنے گئے، جن کو امت محمدیہ کی اصلاح و امامت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، جو علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث بنے، جو صبر و رضا کے پیکر بنے، جن پر بچپن ہی سے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے اور جن کو بچپن ہی سے تکالیف کی تنگ گھاٹیوں سے گزارا گیا، جو 5 برس کی عمر کو پہنچے تو اپنے بابا جان سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت دیکھی، جنہوں نے کم سنی کے عالم میں مدینہ پاک چھوڑا اور خراسان کا سفر کیا، کم سنی ہی کی عمر میں جن کی فہم و فراست اور جن کے علم باطن نے مامون الرشید کو حیران و ششدر کر کے رکھ دیا، جو 8 برس کی عمر میں بغداد کی سرزمین پر بغداد کے سب سے بڑے قاضی یحییٰ بن اقسم کو عوام کے جم غفیر کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر اس طرح لاجواب کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انگشت بدندہ کرتے ہیں، کہ وہاں موجود مجمع ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان بھی اس کے گواہ بنتے ہیں، کہ یہی ہیں جو باب مدینۃ العلم کی آل بھی ہیں، اور یہی ہیں جو عالم آل محمد کے علمی اوصاف کا اوج کمال بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی جانشین بن کر اپنے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام اور دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فیضان سمیٹ کر دنیا کو ٹھوکر پر مار کر اس کائنات کے مرکزی ممبر یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہو کر اس کائنات کی سب سے مقدس ترین مسجد یعنی مسجد نبوی ہی کو اپنے مشن کی بنیاد بنا کر انتہائی کٹھن حالات میں بھی اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علمی اور مذہبی پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے انداز حیدری میں واض و نصیحت فرمانا، وہ علم جو بڑوں سے منتقل ہوا اس علمی فیضان کے چشموں کو جاری کرنا، مشکل ترین حالات میں بھی ڈٹے رہنا آپ علیہ السلام کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام ناظرین وہ عالیشان ہستی ہیں جو اپنے اوصاف و محاسن میں انسانیت کی اس سربلندی پر موجود تھے، کہ جس کی تکمیل سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا ترہ امتیاز تھی، یعنی شخصیت میں وہی عاجزی جو اس گھرانے کا خاصہ ہے، ضرورت
مندوں کی حاجت روائی اسی انداز سے کرنا جو اس گھرانے کی مکمل طور پہ روایت رہی ہے، اپنے بزرگوں کی حسین سنت پر عمل کرتے ہوئے غربا کی اسی انداز سے پوشیدہ طور پہ خبرگیری کرنا جو اس گھرانے کا طرز ہے، دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے رہنا آپ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ ہیں۔ اپنے بابا جان امام علی رضا علیہ السلام کی طرح مامون کی دامادی تو قبول کی، لیکن ذہن میں رکھیے ناظرین، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی شریعت کا علم جو ہے مکمل طور پہ بلند رکھا اور دین کا وہی کام کیا جو کام کرنے کا حق تھا کہ محلات کی آسائشوں کو چھوڑا، پروٹوکول کو چھوڑا، دبیس قالینوں اور دربانوں کی جو ریل پیل تھی اس کو بھلا کر مدینہ پاک کے نورانی حجرے کو آپ نے ترجیح دی، اپنے نانا جان کے سائے میں مسجد نبوی میں ہی مسجد نشین ہوئے، انتہائی سادہ طرز زندگی کو اختیار کیا، عام آدمی کے لیے اپنے فیضان کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، جو چاہے آ کر آل رسول سے علم اور فیضان کو حاصل کر لے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین، محدثین اور علماء اور مفتیان عالم آل محمد کی اس آل سے فیضان حاصل کرتے تھے۔ صرف 25 برس کی ظاہری عمر ملی، مگر دنیا نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام جب 15 سے 20 برس کی درمیانی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، لوگوں کا ایک جم غفیر آپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ کون سا علم تھا جن کے موتی لوگ سمیٹنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے؟ بس ذہن میں رکھیے صاحب، چونکہ اقتدار بڑی بری شے ہے صاحب، تو معتصم باللہ نے بھی وہی کیا جو اس کے اجداد نے کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو بھی شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین مفتی سید اویس علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک معروف ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر امام محمد تقی علیہ السلام یہ بہت بڑی سعادت کہ ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدایہ اپنے پیش کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی، خاص طور پہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو نسبی عظمتیں، ذرا اس کو بیان کر کے ان رفتوں میں اپنا حصہ ڈالیے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کی پیدائش تاریخ بتاتی ہے، دشمنان اہل بیت کا ہمیشہ سے یہ کام رہا کہ وہ دشمنان اہل بیت ہی صرف نہ ہوئے بلکہ انہوں نے جو ہے بغض اور نفرت کی بھی انتہا کی اپنی دشمنی کے اندر۔ تو ظاہر طعن و تشنیع اور دیگر جو اللہ معاف کرے، تو قدرت ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کو جواب دیتی رہی۔ آپ کی پیدائش بنیادی طور پہ قدرت کی طرف سے ان دشمنان کے لیے جواب بنی، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جو اہل بیت اطہار کا سلسلہ جاری ہوا، یعنی اولاد سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جو سلسلہ چلا، وہاں سے حضرت سیدنا امام حسن حسین، امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد باقر ہیں، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کربلا کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے آگے، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی رضا ہیں، اور ان کے بعد آج ہم جن کا ذکر خیر کریں امام محمد تقی ہیں، پھر امام نقیب احمد حسن عسکری تک یہ سلسلہ جو پورا چلتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر آگے سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچے گا یقیناً انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امت کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو اہل بیت اطہار آپ کو ہمیشہ بلند مقام پر اور ایک انفرادی حیثیت پہ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا میں یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ آپ کے سوال کے اندر یہ بھی ہے کہ سیاسی حالات کیا ہیں اس وقت کے، جی ایگزیکٹلی، تو میں یہ عرض کروں کہ اہل بیت کے لیے کبھی بھی سیاسی حالات ان کے موافق نہیں رہے، بالکل ہمیشہ ان کی مخالفت رہی ہے، اور ہمیشہ ائمہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت اطہار کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش رکھی ہے، اور رخصت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے عظیمت ہی پہ چلے، عظیمت کا راستہ نا، جب اہل بیتی رخصت کا راستہ اختیار کرے تو میرا اور یہ راستہ تو انہی کا راستہ ہے، یعنی استقامت کا راستہ یہ انہی کا راستہ ہے، اور اگر وہ رخصت کے راستے پر ہو تو پھر امت کہاں کھڑی ہوگی؟ سلامت رہی اللہ، یہ انہی کے لیے طرح راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائے قرآن پاک، اس کے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیا نا، تو جب تک قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور حوض کوثر تک پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ جو قرآن کا پیغام ایک عظمت والا پیغام بھی ہے اور عظیمت والا پیغام بھی ہے کہ ہر بندہ قرآنی ہدایت پر عمل نہیں کر پاتا، تو اس پر عمل کرنے کی کوئی اگر عملی صورت ہمیں نظر آئے گی تو اہل بیت اطہار کی صورت میں نظر آئے گی،
کتاب اللہ کے ساتھ اطرت کو جو ذکر فرمایا وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ تو ایک کتاب ہے، لیکن اگر اس کی عملی تفسیر آپ کو نظر آئے گی تو اہل بیت اطہار کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی. یعنی اس اسکرپچر کا، اس تھیوری کا جو پریکٹیکلی ہمیں جو نظر آئے گا وہ اہل بیت کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور یہی سلسلہ آپ یہ دیکھیے حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک آپ کو نظر آئے گا. اور پھر یہی کتاب اللہ اور اہل بیت کا تعلق جب بیت اللہ میں لوگ جمع ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اعلان کیا جائے گا تو اس وقت بھی آپ کو یہ سلسلہ نظر آئے گا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ دونوں ساتھ چلتے رہیں گے. اور جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا فی الحوض کے یہ پہنچ جائیں گے حوض کوثر. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا، ساقی کوثر کا سلسلہ چلتا ہوا حوض کوثر تک پہنچے گا. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں آپ کو ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند مقام پر آپ کو نظر آئے گا. کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کے، ہاں تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس طرح یہ نا. تو وہی بات ہے کہ یہ قرآن کے تعلق کو آج کاش ہم سمجھ لیں اہل بیت کے حوالے سے. اور یہ بزرگوں نے ایک بات ذکر کی ہے برکت کے لیے، چونکہ اہل بیت کا ذکر ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ بادب رکھے ان بزرگوں کی بارگاہ میں. بزرگوں نے بات عرض کی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا، صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ صحابہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک ہے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری جسم مبارکہ کے ساتھ موجود ہے، جس سے دیکھا وہ صحابی بن گیا ایمان کی حالت میں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابی بننے کا عمل ختم ہو گیا، لیکن اہل بیت کا تعلق قیامت تک باقی رہے گا، وہ نسل پاک چلتی رہے گی. تو قیامت تک جب قیامت تک اسلام باقی ہے، قیامت تک اہل بیت باقی ہے، تو پھر یہ جمع ہے. اور پھر قیامت تک نہیں بلکہ جب حوض کوثر پر یہ پہنچیں گے تو ان کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی ان سے فائدہ عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن و اہل بیت کا تعلق جو مضبوط ترین ہے وہ اس اعتبار سے. دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے اپنے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ائمہ اہل بیت کو فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی، قرآن اس پر شاہد ہے، احادیث شاہد ہے اس پر. اور بالخصوص آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات کی گئی تھی نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، ان شانیہ کا ولبتا سورہ کوثر کی شان وہاں پہ نظر آتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا تھا کہ ان شانیہ کا ولبتا، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر رہے گا، وہی اولاد ہونے کے باوجود اس کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جو رشتوں کا سلسلہ چلے گا، اگر کوئی بعد میں بھی کوئی تانا دینے والا ہے امام علی رضا کو کہ آپ کے اولاد نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تانا مت دو، اللہ تعالیٰ جو بیٹا مجھے عطا فرمائے گا بڑی بابرکت امام جواد بنے گا وہ. تو اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کے گھر میں حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام کی صورت کے اندر جو بیٹا عطا فرمایا. آپ دیکھیے کہ وہ وارث والد بھی ہے، وارث دادا باب الحوائی امام کاظم بھی ہے، اور پھر ان کی وراثت آگے ان کی اولاد امام نقی میں منتقل، پھر آگے امام حسن عسکری میں منتقل، اور وہ وراثت چلتے چلتے امام مہدی تک جائے گی. یہ جو اہل بیت کا ذکر اور تذکرہ ہے یہ تو ایسا حسین تذکرہ ہے کہ آپ کرتے رہیے، چلتے رہیے. جو عالم آل محمد یعنی اس علم کے جو ہے بنیادی طور پر کسٹوڈین بھی ہیں، بے شک ایسے کیا کہنے جی، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمید ہے جی. اب آئیے ڈاکٹر صاحب امام محمد تقی علیہ السلام القابات بنیادی طور پہ ایسی شخصیات کے محتاج ہوا کرتے ہیں. القابات کو جو ہے یوں کہیے کہ چاند لگتے ہیں ایسی شخصیات کے ساتھ جڑ کے. تو جو حسین القابات آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں وہ ذرا لوگوں کو سمجھائیے کہ ایکچولی آپ کے القابات جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بتا کیا رہے ہیں. دوسرا مطلب یہ روا روی میں جملہ کہتے ہیں نا بہت آسان ہے صاحب کہ عمر 5 برس ہے اور امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بابا جان کی شہادت، لیکن اس جملے کی حساسیت کو اور اس جملے کی تکلیف کو محسوس کرنا بڑا مشکل ترین کام، بہت مشکل ترین کام ہے کہ جب پوری حکومتی مشینری کی نگاہ میں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کا گھرانہ جو ہے وہ آیا ہوا ہو اور ہر طرح سے دشمنی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہو. بچپن میں پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ تو باب مدینۃ العلم کا فیضان مطلب اس نسل پاک میں تو جو علمی مقام اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر ہستی ہیں. اور یہ زمانہ اگر ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھنا چاہیں تو کم و بیش کوئی 811 سے لے کر 835 عیسوی، اور اگر ہجری کیلنڈر میں دیکھنا چاہیں تو 195 ہجری سے لے کر 220 ہجری کے درمیان، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی 24 سے 25 سال آپ کی عمر مبارک ہے. اور آپ نے بڑا خوب ذکر کیا
کہ القابات شخصیت کا اظہار ہوتے ہیں اور بعض اوقات القابات محتاج ہوتے ہیں کہ کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تاکہ ہمیشہ امر ہو جائے. واہ واہ. اب اگر ہم ان ہستیوں کو، ان بزرگوں کو دیکھیں، ان جلیل القدر ہستیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات جو مؤخر الذکر ہے کہ القابات چاہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں امر ہونا چاہتے ہیں تو ایسی ہستیوں کے ساتھ جڑ جائے. تو اس میں جو پہلا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہے وہ ہے امام الجواد. اور امام الجواد سے مراد یہ ہے کہ فیاضی اور سخاوت کے امام ہونا. اور فیاضی اور سخاوت کا امام ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک قبض اور ایک اپنے فیض کو پھیلانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور نہ کردار کی صفت ہوتی ہے. آپ کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے جنہوں نے ہدایت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور ائمہ اہل بیت نے اور امام تقی علیہ السلام نے اس ہدایت کو اس وقت کے مشکل ترین حالات کے اندر لوگوں تک پہنچایا. اس لیے امام الجواد. یعنی یوں کہیے کہ سخاوت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو جوادی شروع ہوتی ہے، اور جوادی جب اپنے اوج کمال کو پہنچتی ہے تو امام جواد کے در سے جو خیرات حاصل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ آئیے دوسرے امام المتقی. اب آپ دیکھیے تقوی کا لفظ آپ سنتے ہیں لیکن 25 سال کے اندر اس کا مجسم ہو جانا یہ کمال کی بات ہے یا نہیں؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے اس انداز میں تابع ہو جانا کہ لوگوں کو اگر ہدایت دیکھنی ہے، اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے تو وہ جس مجسم کو دیکھیں گے وہ مجسم امام تقی علیہ السلام. کیا اچھا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قانع ہونا، مرتضی ہونا، یہ آپ کے القابات ہیں. پھر ذکر ہوا کہ والد گرامی کا بہت ہی اوائل عمری کے اندر ساتھ کا چھوٹنا، یہ یقیناً یہ وہ تجربہ ہے جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے اس کی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل اور اس کی جو الجھن ہے وہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں. لیکن جو تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں جو آپ امیجن کر سکتے ہیں، جو آپ ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ جہاں پر خاندان اہل بیت پر لوگ سرویلینس اور نظریں جمائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے سازشوں کو بن کر کسی نہ کسی طرح سے انہیں کارنر یا مارجنلائز کیا جائے. اسی حالات کے تقاضے میں امام علی رضا کو جبری یعنی اسیری کی طرف لے جایا گیا، اور پھر وہاں جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس کے بعد پھر کچھ نہ تھا، لیکن امام تقی علیہ السلام کا آپ کمال دیکھیے کہ استقامت اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں پر رکنا، دین اسلام کو قائم رکھنا، اہل بیت کی استقامت اور وقار کو قائم رکھنا، یہ آپ پر ختم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سید زادے ہیں، سادات گھرانے سے، مطلب آپ سے بہتر کوئی جو ہے اپنے جد کے حالات کو بیان کر نہیں سکتا کہ کن تکالیف سے گزریں، اور ایک عام آدمی تو خاص طور پہ ظاہر ہم تو محسوس ہی نہیں کر سکتے نا اس بات کو کہ وہ جو ٹراما ہوگا وہ کیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ 5 برس کی عمر میں جب لوگ آپ بالکل جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک وہ انچی ٹیپ لے کر آئیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، امام علی تقی مامون کے ساتھ بیٹھ کر علماء، متکلمین، فلاسفہ، مورخین، علم جفر کے ماہر، علم ریاضی کے ماہر، ان تمام لوگوں کو جو کہ علم کی کہکشائیں کہلاتی تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ مناظرہ کرنا، مکالمہ کرنا اور پھر انہیں قائل کرنا، اور اس انداز میں قائل کرنا کہ وہ اسپیچ لیس ہو جائیں، یہ بھی اگر تاریخ نے دیکھا ہے تو وہ امام یعنی نوجوانی کی عمر ہے نا. بالکل بالکل اس میں کوئی نہیں. اور پھر دونوں علوم سے آپ بہراور تھے، ایک طرف تو علم ظاہر جسے ہم علم حصولی کہتے ہیں، ایکوائرڈ علم ہے، اور دوسرا علم لدنی یعنی جس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت معانی علوم آپ کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی اوج کمال کچھ شخصیت چھوتی ہے تو وہ امام تقی علیہ السلام. میرے لیے آج سعادت ہے کہ آج 2 سید زادے ماشاءاللہ میرے پروگرام میں. تو ظاہر ہے میں اب علامہ صاحب آپ بھی چونکہ سادات گھرانے سے، اور آپ ہستیوں سے بہتر کون جو ہے اپنے جد کے بارے میں بتائیں. یہ علم لدنی صاحب ایسی شے ہے کہ جو عام انسان کے تو سمجھ میں آئے نا، اور آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب کج فہمی شروع ہو جائے اور کم عقلی ہو
تو وہاں تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو مجسم علم لدنی جو ہے وہ چلتی پھرتی صورت میں آپ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فہم و فراست مطلب آپ سوچئے کس لیول کی کہ مامون الرشید جیسا خلیفہ جو ہے آپ سے کم سنی میں جب ملاقات کرتا ہے اور ملاقات بھی سر رستہ ہوتی ہے تو آپ کا تدبر آپ کے علم کو سن کر دیکھ کے آپ کے فہم و فراست کو دیکھ کے وہ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے. وہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے واقعہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آج اسی گھرانہ، اس گھرانہ نور کے چشم و چراغ حضرت امام جواد امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم عقیدت و خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور قبل اس کے کہ جو سوال آپ نے ذکر کیا، میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں عرض کروں کہ دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود. ہاں، ہر ذی نعمت حسد کیا جائے گا. ہاں، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. دشمنان اہل بیت جو تھے ان کا روز اول سے جو خاندان اہل بیت تھے ان سے ایک حسد کی آگ ان کے اندر جل رہی تھی کہ جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اہل بیت کو عطا ہوا تھا وہ کسی اور کو عطا نہ ہوا. تو روز اول سے ان کی کوششیں رہیں کسی نہ کسی طریقے سے ائمہ پاک ائمہ اہل بیت کو وہ تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم ہوں، امام علی رضا ہوں، اور بالخصوص اگر امام تقی کی بھی اگر ہم شہادتیں تو میراث ہے نا اس پورے سلسلے کی. آپ یہ دیکھیں تکالیف کا تو سلسلہ مستقل چل رہا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو ان کو تان دیا گیا، ان کو تانا کیا گیا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. یہ وہی واس بن عائل کا جملہ تھا جو آج دشمنان اہل بیت جو ہے اپنی زبان سے کر رہے تھے. آس بن وائل کا جملہ تھا. تو اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو علمی مسند تھی وہ خالی رہ جائے گی. تو جس شخصیت نے اس علمی مسند کو بھرا، اس کو فل کیا اور اس کا حق ادا کیا اور جو امام علی رضا کے وارث بنے وہ کوئی اور نہیں امام جواد امام تقی علیہ السلام ہے. اور ان کی فراست اور ان کا جو فہم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی ان کو عطا فرمایا تھا وہ ایک مختصر سا واقعہ ہے. اگر میں چاہوں وہ ذکر کروں اس سے اندازہ ہمیں ہوگا کہ ان کا جو فہم و فراست تھا اور جو علم لدنی اللہ پاک کی بارگاہ سے حاصل ہوا وہ کس نیکسٹ لیول کا فہم و فراست تھا. چنانچہ آپ کی عمر ابھی کم ہی ہے، کم سنی کا ہی عمر ہے، عمر تقریباً 9 سال کی ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ 9 سال کا بچہ اگر ہمارے ہاں ہو تو وہ کس لیول کا ہوتا ہے، اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہوتا ہے. اور یہ ائمہ اہل بیت ان کا 9 سال کے ابھی آپ عمر ہے لیکن آپ کا انداز تکلم، آپ کا انداز تدبر اس لیول کا تھا کہ مامون الرشید خلیفہ وقت کو آپ نے متاثر کر دیا. چنانچہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ آپ بغداد کے ایک علاقے میں موجود تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کھیل رہے تھے. میں نے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کھیل کود کریں. جب آپ کی جو ہے خاندان سے امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہ کیا کہ آپ کھیل کود کریں تو کیسے ممکن ہے کہ امام تقی جو ہے وہ کھیل کود؟ اچھی بات ہے، کم سنی کا عالم ہے، کم سنی کا عالم. تو بہرحال کچھ لڑکے کھیل رہے تھے اور آپ وہاں پر موجود تھے تو وہاں سے جو ہے خلیفہ وقت کی جو ہے وہ سواری گزری، مامون الرشید کی جو ہے سواری گزری. تو تمام لڑکے جو ہے وہ گھبرا گئے، بھائی اسٹیٹ کا جو ہے وہ گورنر آ رہا ہے، بڑا ایک خلیفہ آ رہا ہے، تو وہ روب دبدبے سے بھاگ گئے. تو جب خلیفہ مامون الرشید قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام لڑکے بھاگ گئے لیکن ایک نوجوان جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو سوال کیا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ تو سارے چلے گئے. تو حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے کھڑے ہونے سے تمہارے راستے میں کوئی تنگی نہیں آئے گی اور نہ میرے چلے جانے تمہارا راستہ کشادہ ہو جائے گا اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ میں مجرم ہوا. میرا تمہارے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ تم ظلم نہیں کرتے. تو اب جب یہ کلمات ایک جملے کے اندر ہی جو ڈھیر کر کے رکھ دیا اور اس کمال انداز سے یہ بات بیان کی، انداز تکلم ایسا شہانہ تھا کہ مامون الرشید متاثر ہو گیا. بہرحال وہ اپنے کسی کام سے آگے بڑھا. جب آگے بڑھتا ہے تو اس نے اپنا ایک باز جو ہے ایک چکور پر چھوڑا، ایک پرندے پر چھوڑا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے. اچھا باز نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن جب واپس پلٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں جو ہے وہ ایک مچھلی تھی چھوٹی سی. اچھا وہ بھی تھوڑا حیران ہوا مامون الرشید کہ میں نے بھیجا کس لیے تھا، لے کے کیا ہے. بہرحال اس نے وہ مچھلی پکڑ لی. واپس جب آنے لگا تو دیکھا کہ وہی لڑکے وہاں پہ کھیل رہے ہیں اور امام پاک جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں.
دوبارہ آئے، لڑکے دوبارہ بھاگ گئے، قریب ہوئے تو پھر مامون الرشید نے یہ کہا کہ چلیں ذرا ایک امتحان لیتے ہیں اس بچے کا کہ کس لیول کا اس کا فہم و فراست ہے. تو انگوٹ اپنی جو مٹھی تھی وہ بند کر لی، مچھلی اس کے اندر رکھی اور مٹھی بند کر لی، اور امام پاک سے یہ پوچھا کہ بتائیے اس میں کیا ہے. اب یہاں ذرا سے وہ آپ منظر ذہن میں لے کے آئے کہ جب ابو جہل نے بھی کنکریہ جو ہیں وہ اپنی مٹھی میں لے کر حضور جان عالم علیہ السلام نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، پوچھتے ہو اس سے پوچھو، جو تمہاری مٹھی میں وہی بتائے گا کہ میں کون ہوں. تو اس کنکریوں نے گواہی دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بہرحال مامون الرشید نے جب سوال کیا تو حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ پاک کی بارگاہ سے علم لدنی سے منور ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے دریائے قدرت میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور کچھ سلاطین ہیں اپنے باز کے ذریعے وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اہل بیت رسالت سے پھر سوال کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں ان کے علم کا کہ اس میں کیا ہے. تو جب یہ کلمات سنے تو مامون الرشید حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور یہ وہ اس قدر انسپائر ہوا کہ باقاعدہ طور پر اس نے یہ تہیہ کیا کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے امام پاک امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، یہ جو منظر نامہ ہے اس میں ایک بات تو طے ہے، اور یہ بات ظاہر ہے ہم تمام لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جو فلاح اور کامیابی ہے نا، فلاح اور کامیابی وہ صرف اس بات میں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سرکار علیہ السلام کی آل سے مکمل طور پہ جڑ جائیں. میں 3 باتوں کی محبت کا فرمایا نا، میری محبت یعنی سرکار کی محبت، قرآن پاک کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت. انڈیل کے رکھ دیجئے صاحب اپنی اولادوں میں، انڈیل کے رکھ دیجئے، ان کا خمیر ان محبتوں سے اٹھائیں، تب جا کے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو دنیا بھی ملے گی بھرپور، اور آپ کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرور کرے گا. درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. کمسنی کا یہ عالم ہے لیکن ایک انتہائی شاندار مناظرہ ہے، انتہائی اور تاریخی مناظرہ ہے صاحب. یعنی بغداد کا قاضی القضاء جو ٹاپ آف دا لائن قاضی القضاء، اس کا نام یحییٰ بن اقسم، وہ موجود ہے اور سارا بغداد موجود ہے، اور سامنے کون موجود ہے؟ امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک لوٹ کے آپ کو مناظرہ سنواتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی خوبصورت اور حسین ترین پھول امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور ساجد چشتی صاحب کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ اے سخی جواد تجھ کو ہے ملا عرفہ مقام، جد اعلیٰ کی ہے نسبت سے محمد تیرا نام. تو رضا کا چاند ہے، تو ہے امام ابن امام، تیرے در پر آ رہے ہیں نوری بھی کرنے سلام. تیرے فیض و لطف کی جواد ہے عالم میں دھوم، تیرے در پر اس لیے ہے تیرے منگتوں کا ہجوم. عزم و ہمت کا حوالہ اے سخی ہے تیری ذات، تو امیر اہل عرفاں بندہ قدسی صفات. محفل اہل یقین میں تیری ہی ہوتی ہے بات، تیری ایک ایک قول سے ظاہر ہوئے صدہا نکات. تو ولایت کا گوہر ہے، تو امامت کا نگین، کان اہل بیت کا جواد، تو در سمیم. تو علی کا لاڈلا، تو سرور اہل یقین. تیرے در پر آ رہے ہیں عارفین و کاملین. تو عظیمت آشنا، تو پاسبان شرع و دین. تو معرف کا سمندر اولیاء میں بہترین. تجھ کو رب دو جہاں نے خود ہے اکرم کر دیا، تیرے فیض خاص نے قطرے کو کلزم کر دیا. تو علی کا ہے گلے تر، تو محمد کا قمر. نام کی نسبت بھی اعلیٰ، کام تیرا اعلیٰ تر. سلطنت روحانیت کی ہے تیرے زیر اثر، تیرے در پر آ رہے ہیں سب جہاں کے تاجور. ہے یہ ساجد بھی تمنائی تیرے دربار کا، ہو عطا صدقہ اسے بھی احمد مختار کا. ہو عطا صدقہ اسے بھی احمد مختار کا. علامہ صاحب ذرا اب بتائیے وہ جو مناظرہ ہے صاحب کہ بغداد کے ٹاپ آف دا لائن یعنی قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم ایک طرف موجود، اور دوسری طرف امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ کمسنی کے عالم میں، لیکن زمین و آسمان حیرت میں مبتلا ہیں. کیا مناظرہ تھا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے آپ کے علم کے اعتبار سے یہ بات کی گئی تھی کہ کم سنی ہے اور اگر ان سے بات چیت کی جائے تو اور سوالات کیے جائیں تو سوالات کے جوابات آپ نہیں دے پائیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ علم لدنی کی ہم بات کر چکے ہیں پہلے, علماء نے ذکر کیا ہے. ایک ہے علم جو باقاعدہ جو ہے وہ کتاب سے حاصل کیا جاتا ہے, استاد پر بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے. کچھ علوم وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دل میں القاء کروا دیتا ہے. اچھا ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے کتاب سے, استاد سے, سب چیزوں سے. اب اہل بیت اطہار کا کیا معاملہ ہے کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اور انہیں نسبت علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, تو وہاں کا سلسلہ چلتا ہوا دائرے کے اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے. الولد سر لابیہ, عربی کا مقولہ ہے کہ باپ جو بیٹا جو ہے وہ باپ کا ایک سمجھے کہ نقشہ ہوتا ہے, اس کا سر ہوتا ہے, اس کا راز ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے علم کے بارے میں بات چیت ہوئی کہ ایک بچہ ہے, ایک کم سن ہے, وہ کیا علمی طور پہ جواب دے گا, کیا سوال ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. تو کہا گیا کہ نہیں ان سے سوال کیے جائیں گے تو جوابات دیے جائیں گے. تو اس وقت علماء کے لیے جو اسٹیج سجایا وہاں پہ 900 علماء موجود ہیں. ایک سامنے کم سن بچہ اہل بیت اطہار میں سے اور امتحان کے طور پر, اور یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ سوال کریں گے ان سے. ٹھیک. اور یہ ہوا کہ بھئی سوال میں کروں کہ آپ کروں, جاتے تو سوال کر لیے جائے. تو امام رشید نے پورا اہتمام کیا یہ. اب جب سوال کیا یحییٰ بن اقسم نے تو سوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ سوال کیا ہے کہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو کیا حکم ہوگا. ہم سے کوئی سوال, ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر حالت احرام میں شکار کیا اس نے تو اس پہ صدقہ یا دم کی صورت جو لازم ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے. اب جب یہ سوال ہوا تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا جو میں کروں گا دم کی صورتیں بن جائیں گی. اب انہوں نے یعنی جب سوال کیا یحییٰ بن اقسم نے تو حضرت امام نے سامنے سے کچھ اور سوالات قائم فرمائے. بس وہ سوالات ہم سن لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ علم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے, کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس ہی ہم جواب کی طرف جائیں. بس سوال میں قائم کر لیتا ہوں. یہاں پہ جو سوال پوچھے گئے, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا یہ سوال جو ہے تھوڑا سا مبہم اور مجمل ہے, اس کی تفصیل کچھ چاہیے, اس کی وضاحت چاہیے. اور وضاحت کیا ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شکار حل میں تھا یا حرم میں. حل کیا اور حرم کیا ہے, اس کی پوری ایک تفصیل ہے. اچھا دوسرا بھی یہ کہ بتائیے کہ شکار کرنے والا اس مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, واقف تھا ناواقف تھا. تیسری بات اس کے اندر یہ کہ اس نے کیا عمدن جان بوجھ کر جانور کا شکار کیا یا کرنا کچھ اور چاہتا تھا, دھوکے سے تیر لگ گیا جانور کو. اچھا چوتھی بات اس کے اندر یہ کہ جس نے شکار کیا وہ آزاد تھا یا غلام تھا, احکام بدل جائیں گے آزاد غلام ہونے کے اعتبار سے. کہا پھر دوسری بات ہے کمسن تھا یعنی نابالغ تھا کہ بالغ تھا, نابالغ کے احکام اور بالغ کے احکام ہو گئے. اس طرح فرمایا کہ کیا پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا یا پہلے بھی وہ ایسا کر چکا ہے. اچھا شکار جو ہے وہ اس نے اعلانیہ کیا تھا سب کے سامنے یا پوشیدہ طور پر اسے کیا تھا. اس طریقے سے پرندے کا تھا یا چرند کا تھا. اچھا پرندہ تھا تو چھوٹا تھا کہ بڑا تھا, اگر وہ جانور تھا تو چھوٹا تھا تو بڑا تھا, اس کا کیا معاملہ تھا. اس طریقے سے وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے, یعنی صحیح کیا میں نے یا اب نادم ہے پشیمان ہے کہ مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہے. اچھا اسی طریقے سے اب یہ بتا دیجئے کہ وہ اس نے جو احرام باندھا ہوا تھا وہ اسے عمرے کا باندھا تھا یا حج کا باندھا تھا. جب تک یہ تفصیلات نہ بتائی جائے تو جواب نہ آئے گا, حل نہیں بتایا جا سکتا. اب جب آپ نے یحییٰ بن اقسم کے سوال پر ان سوالات کو قائم فرمایا تو سب کی زبانیں بند ہو گئی. جواب آپ نے دیے اور جواب جس طرح سے دیا ہر ایک کے مسئلہ دائرے کے تفصیلات ہیں, لیکن انہی سوالات میں ان باتوں کو قائم اور انہی سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیے, جوابات بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور جوابات ارشاد فرمانے کے بعد یعنی ان سوالات میں مجمع مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اب اس کے بعد جواب کیا بنے گا. یعنی جس کو آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ بچہ ہے چھوٹا, اس کو کیا آتا ہوگا. ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کس گھر سے جو ہے فیض یافتہ ہے, کس بارگاہ کا فیض یافتہ ہے, اور اس کو بچہ سمجھ رہے ہو آپ. نہ جی نہ, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اور وہی بات ہے کہ جن کے جج منبر پہ کھڑے ہو کے سلونی فرمائیں, ان کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہے. بلا شبہ ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا, چونکہ یہ وقت بڑا سمٹا ہوا ہے اور یہ تو خود اٹ سیلف مطلب یہ مناظرہ جو ہے یہ بڑا ٹائم مانگتا ہے کہ اس پہ تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے. اب ایک جو پہلو آپ کی ہستی کا وہ بڑا شاندار اور کمال ہے, اور یہ ظاہر ہے ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے جتنے افراد آپ اٹھا لیں ہر ایک میں, کیونکہ دنیا کو تو ٹھوکر ماری ہوئی نا, جیسے مولا کائنات نے 3 طلاقیں دنیا کو دی ہوئی ہیں تو وہی آل کا معاملہ ہے. یعنی امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بابا جان نے دامادی جن حالات میں قبول تو کی, لیکن آپ نے کام وہی تھا جو مشن مصطفیٰ کا وہی کیا. یہی صورتحال آپ کے ساتھ رہی کہ شاہی محل میں آپ نے رکے, مدینہ پاک گئے, کیا وجہ ہوئی ذرا بتائیے وہ پورا جو منظرنامہ. یقیناً بہت بڑے ائمہ اور کردار بھی دیکھا, اور پھر علمی جو کمال ہے یعنی میچورٹی کا جو عالم ہے کہ ایک عامیانہ سوال پر
اتنے سوال قائم کر دیے کہ سوال قائم کر دینا خود اٹ سیلف اس بات کی علامت ہے کہ علم کی گہرائی کیا ہو، کمال ہے. اور یہ میچورٹی اگر آپ دیکھیں علم میں ہے تو یہ زندگی کے دیگر گوشوں میں بھی آپ کو جا بجا امام تقی کے نظر آئے گی. یعنی تدبر و فراست جو ہے وہ اوج کمال، وہ کمال کو ہے. اور پھر اپنے مشن سے نہ ہٹنا. آج کل ہم گفتگو کرتے جیسے یعنی کہ ماڈرن تناظر کے اندر کہ دین اسلام میں تو استقامت ہے، اصول ہیں، وہ بالکل طے ہیں. یہ جو زمانہ بدل گیا ہے، یہ جو حالات بدل گئے ہیں، اس کے ساتھ کیسے اس کو ممکن بنایا جائے. یہی بات اگر آپ امام تقی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ زمانے میں مشکلات ہیں، زمانہ چیلنج پوز کر رہا ہے، ان چیلنجز کو سامنے رکھیے، اپنی تاریخ سے اور ورثے سے جڑے رہیے، یعنی خاندان نبوت کے ساتھ جڑے رہیے، اور پھر مستقبل کی کو باریک بینی سے نقصان پہنچائے بغیر تمام حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا. یہ ہے ائمہ کا کمال. اور امام تقی نے اس گیون سچویشن کے اندر جو کمال کیا وہ یہ کیا کہ جب چیلنجز پوز کیے گئے، مستقبل کو محفوظ بناتے ہوئے ائمہ کا ماضی کے ساتھ تعلق، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہوئے پھر کچھ فیصلے فرمائے. ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ وہ نکاح تھا جو کہ ام فضل سے کیا گیا. اچھا، لیکن پھر آپ دیکھیے کہ دنیا دار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں جو کہ آپ کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے نہایت تدبر، وقار اور پھر خاندانی جو روب دبدبہ ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے کچھ عرصے وہاں پر قیام فرمایا اور پھر مدینہ واپس آنے کا اصرار فرمایا. خاص طور پر جن لوگوں کو حکومت جانے کا خدشہ تھا وہ آپ پہ خاص طور پر وہ بالکل وہ. اور پھر آپ نے جمی جسے آپ کہتے ہیں نا خوبصورت حکمت کے ساتھ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو نہ دیکھتے ہیں کہ رہن سہن میں تبدیلی نہیں آئی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو دعوت اور ارشاد کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ جڑے رہے. پھر علم حدیث کی خدمت ہوتی ہے، فقہ کی خدمت ہوتی ہے، اور بالخصوص جو چراغ علم لدنی، جو چراغ علم حضوری، اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو باب علم ہے، وہ جو باب علم ہے اس سے کشید کیا ہوا یا اس سے وہ جو سینہ بسینہ علم ہے اس کو آگے منتقل کرنا اس انداز میں کہ نہ رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، وہاں پر آپ کو قناعت نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو یہ جسے آپ کہتے ہیں سر تسلیم خم کرتے ہوئے جذبات نظر آتے ہیں، وہ امام عالی مقام کی زندگی میں ہمیں. اچھا، آپ ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیے، خاص طور پہ وقت چونکہ سمٹا لیکن بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ چاہتے تو آپ کے پاس جو پرتعیش ایک زندگی دروازہ کھولے کھڑی ہوئی تھی نا، بلکہ آپ کے قدموں سے لپٹنا چاہتی تھی کہ دبیس قالین موجود ہے، پروٹوکول موجود ہیں، دربان موجود ہیں، درباری موجود ہیں، محلات موجود ہیں. آپ نے سب کو ٹھوکر ماری، سب کو، اور اختیار کیا ممبر رسول کو اختیار کیا، روضہ رسول کی جو ہے مطلب اپنے سائے کو اختیار کیا، اور وہیں بیٹھ کے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی. یعنی جو دیکھیں، جو سمجھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے، چاہے وہ علماء ہوں، عام آدمی ہو، جو کریڈٹ دیتا ہے، جو مورخ ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ امام کے پاس سامنے دنیا ہے، اور دنیا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے آپ نے جانا ہے، دنیا اس بات کی خواہش مند ہے کہ لپٹنا چاہتی ہے آپ کے قدموں سے، اور اس پر حضور کا آپ دیکھیے نا کہ فقر اختیاری. تو امام تقی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ دنیا تو چپک رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اصل چیز خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اصل چیز اسوہ رسول کو قائم و دائم رکھنا ہے. اچھا، اب فائنلی ظاہر یہ ہستیاں وہ ہیں جیسے امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ جو انداز، جو لہجہ حیدری تھا خاص طور پہ، اور جو انداز مولا کائنات کا تھا، نصیحتوں کا، ارشادات کا، کثرت سے اگر ائمہ اہل بیت کی کڑی میں ہمیں ارشادات ملتے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کے ملتے ہیں، مولا کائنات کی بات. تو ایک تو یہ کہ ان کے ارشادات، ان کی نصیحتوں کے بارے میں بتائیے. دوسرا وہی بات فائنلی علامہ صاحب کے بڑا ظلم کیا ائمہ اہل بیت پہ، اور معتصم تو بہت ہی متشدد آدمی تھا، اس حوالے سے انتہائی بغض رکھنے والا آدمی تھا. پرابلم یہ ہے جو سب سے زیادہ کرتی ہے نا بات میں آپ کو بتاؤں، جو مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے. آج ظاہر پوری دنیا میں آپ کا یہ شو دیکھا جا رہا ہے، ہم نے ٹرانسمٹ نہیں کیا اہل بیت کے اوپر جو جتنا ظلم و ستم ہوا اس کو اس انداز سے، ہم نے اس انداز سے اس کو اسکرپٹ بنایا ہی نہیں کہ لوگوں تک پہنچے صاحب کہ کیا کیا ظلم ہو چکا ہے. بڑا ہم نے زیادتی کی. بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یہ تو 92 نیوز کا اور آپ کے پروگرام صبح نور کا خاصہ ہے کہ بالخصوص ائمہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں اور ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے اس کو امت تک پہنچانے کا ایک فریضہ جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، تو اس کو میری طرف سے آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ ایک سعادت آپ کے حصے میں آ رہی ہے. اب بالخصوص اگر آپ کے نصائح اور آپ کے وعظ کے اوپر ہم گفتگو کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے جو موتی اس کے اندر ہوتے ہیں وہ کثیرہ کثیر ہوتے ہیں. اور یہی فیضان ہمیں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں اور آپ کے اقوال زری میں نظر آتا ہے کہ بالخصوص الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن جو معنی اور مطالب اس کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں. اور بالخصوص جب ہم بات کریں امام تقی حضرت سیدنا امام جواد امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی، تو آپ کی جو نصیحتیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اگر ان کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ پیش خیمہ بنائیں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں تو ایک بڑے ہی اچھے انداز میں ہم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جسے جو نعمت دیتا ہے بارادہ تام دیتا ہے، لیکن اس سے وہ اس وقت زائل ہو جاتی ہے نعمت جب وہ لوگوں کو اس نعمت سے دینا چھوڑ دیتا ہے. یعنی جب اللہ پاک دے رہا ہے تو وہ مطلب کھل کے دے رہا ہے، لیکن وہ تنگی جو انسان کو پیش آ رہی ہے یہ اس وقت آ رہی ہے کہ جب وہ لوگوں کا حصہ اس میں روک لیتا ہے. یعنی اسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ دیتے رہو گے آتا رہے گا. تو یہ دراصل وہی دو الفاظ، دو کلمات ہیں کہ جن کو امام محمد تقی رحمت اللہ تعالیٰ بات ہے اپنے پاس سے سپلائی لائن کو بند کر دو گے تو وہاں سے بھی سپلائی لائن بند ہی ہو جائے گی، یہاں سے جاری رکھو تو وہاں سے بھی جاری رہے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا سے ڈرے گا تو لوگ اسے دوست رکھیں گے. اور خوف خدا کے بارے میں آپ کا ایک کمال جملہ، ایک کمال نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان تم پر ٹوٹ پڑیں، اب امیجن کریں سب سے بڑی مصیبت انسان کے اوپر کیا ہو سکتی ہے کہ زمین اور آسمان اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھائے، ڈرے، تو اللہ پاک اس زمین و آسمان کے ٹوٹنے کی جو مصیبت ہے اس سے بھی اس کو رہائی کا راستہ دے دے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ پاک سے ڈرنے کی کس قدر فضیلت اور کس قدر اس کی برکت ہے. امام بڑی سے بڑی مصیبت جو آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکال دے گا، اس سے بھی نکال دے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 3 اشیاء ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ پاک کی رضا دلوا دیتی ہیں. اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے 3 طریقے اگر انسان اختیار کر لے، وہ ہے کثرت استغفار، اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرنا. دوسرا فرمایا کہ حلم، جو حلم ہے، برداشت ہے، اگر وہ بندہ اپنے اندر رکھے. اور پھر فرمایا کثرت صدقہ، کہ انسان کثرت سے صدقہ کرے. جب بھی آپ دیکھیں نا آپ کو جواد کہا گیا، جواد یعنی جو بہت زیادہ کثرت سے صدقہ کرنے والا ہو، خیرات کرنے والا ہو، اسے جواد کہا جاتا ہے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے فقر کی زینت جو ہے وہ اس کی عفت ہے، اور جو امتحان ہو اس کے لیے زینت جو ہے وہ اس کی شکر ہے. اور پھر اگر آپ آخر میں اگر ہم گفتگو کریں حضرت امام محمد تقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی، تو جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دشمنان اہل نبوت اہل بیت نے خوب مظالم ڈھائے، تو یہی جو طریقہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ رکھا گیا ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی رکھا گیا کہ جب آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے تو وہ جو حسد کی آگ تھی اس نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو پر مظالم ڈھائے گئے. تو 1 سال تک آپ کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، اور یوں 25 سال اور 3 ماہ کی عمر میں قید خانے میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. اور یوں خاندان اہل نبوت کا ایک چشم و چراغ جام شہادت. اور یہ معتصم باللہ، یہ معتصم باللہ جس نے یہ زہر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس کیا میں کہوں کہ ہمیں یہ عقل سلیم عطا کرے صاحب کہ یہی محبت ہے جو کل ایمان ہے. ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. کاش کہ ہمیں گھرانہ اہل بیت سے وہ محبت اور مودت نصیب ہو جائے، کیونکہ کل بروز محشر سب کچھ انہی کا ہے صاحب، سب کچھ انہی کا ہے. چاروں طرف یہی ہوں گے. بس جن کو ان کی نگاہ فیضان سے فیض حاصل ہو گیا تو بس اس کی سمجھ لیجئے کہ آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ پوری رات سکون کی نیند انشاءاللہ سوئے گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا.
اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں: دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہوں کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے، اپنے دل سے، اپنے وجود سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا پیارا محمد تقی ہے، محمد کا پیارا محمد تقی ہے، محمد کا پیارا محمد تقی ہے، امام زمانہ محمد تقی ہے۔ وہ جواد عالم کریم اور اکرم، وہ جواد عالم کریم اور اکرم، سمندر عطا کا محمد تقی ہے، سمندر یہ قاسم ہے ساجد علوم نبی کا، یہ قاسم ہے ساجد ہدایت کا رستہ، محمد تقی ہے، ہدایت کا رستہ محمد تقی ہے، امام زمانہ محمد تقی